اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ وقال وجاءت سكرة الموت بالحق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني لمثل هذا فعدوا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال تھوڑی سی آج کی اس تقریر میں معذرت چاہوں گا چونکہ میری آواز کی وجہ سے، بہرحال آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگوں سے اس چیز کی گزارش ہے کہ تعاون کریں، بیچ بیچ میں شاید میں تھوڑا سا رک جاؤں آواز کو صاف کرنے، تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں یا پریشان نہ ہوں۔ بہرحال چونکہ طبیعت کا تقاضا ہے اور چونکہ ہم یہ پروگرام الحمدللہ پچھلے 8 دن سے مسلسل لے رہے ہیں تو آواز اس وجہ سے تھوڑی سی بہرحال خراب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے کہ تقریر کے دوران بہرحال وہ سدھر جائے۔ بہرحال آج کا جو میرا عنوان ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے، انسانیت کے پاس 3 بنیادی سوال ہر دور میں رہے۔ ہر دور میں انسانوں کے ذہن میں چاہے وہ ماضی پچھلے دور کے ہو یا حال کے ہو یا جو لوگ پیدا ہوں گے، 3 سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے۔ پہلا سوال تو یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے، بنیادی سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور تیسرا بنیادی سوال یہ ہے ہمیں جانا کہاں ہے۔ اور دنیا کے بہت سے ادیان یا مذاہب اس کا جواب دینے کی بہت ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے جتنا واضح اور بہترین جواب ان تینوں سوالات کا دیا ہے جو ایک ہر انسان کے ذہن کو جا کر ٹکراتے ہیں اور بار بار اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے۔ آج کا میرا عنوان تیسرے سوال کے تعلق سے ہے، لیکن پہلے 2 کے جواب بھی میں دیتا ہوں، آج کے جو عنوان کی طرف جو تفصیلی بات گفتگو کروں۔
پہلی چیز تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے اس کا جواب دیا کہ ہماری تخلیق جنت میں ہوئی اور ہم وہاں سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور یہ بات قرآن کے مختلف ابواب یا مختلف صورتیں آپ جب پڑھیں گے اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرا سوال کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 میں اس کی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آنے کا مقصد بھی شریعت نے واضح کیا، ہمارے آنے اور بھیج جانے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت، یہی ہمارے پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی بات کو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے یوں وضاحت کیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے جانچے پرکھے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے۔ تو آنے کا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کرنا، اسی کی آزمائش کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ بلکہ اللہ نے بنیادی 2 باتیں موت اور حیات کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، جانچے اور جانے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد واضح کر دیا شریعت نے، اللہ کی عبادت اور نیکی میں جو ہے برتری، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں رب کے پاس۔ تیسرا سوال کہ ہمیں کہاں جانا ہے یا ہم کہاں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوٹ کر واپس اس مٹی میں جائیں گے جس سے ہماری تخلیق ہوئی، اس کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور مقام محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسی مقام پر کچھ لوگ جائیں گے جہاں سے ہمارے باپ آدم کی شروعات ہوئی تھی، جنہوں نے ان کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی اتباع کی، وہ جنت میں جائیں گے اور بقیہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسلام نے واضح تصور ان چیزوں کا رکھ دیا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ عنوان بہرحال بہت زیادہ وسعت نہیں رکھتا، اس کو ہم صرف اتنے حد تک لیں گے آخرت سے پہلے موت کے بعد کیا ہوگا، جس کو میں کہوں گا کہ ہم مر گئے اور آخرت کے پہلے کیا ہوگا، بس یہ بیچ کا حصہ، یہ مرحلہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس معاملے میں بھی امت مسلمہ میں بڑے افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں، کوئی اس میں غلو کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب عقائد رکھتے ہیں، اور کوئی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے بس اب مر گئے تو اب سیدھا اٹھ جائیں گے۔ یہ بیچ کا مرحلہ بہت اہم ہے، اور شریعت اسلامیہ نے زندگیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ 3 قسم کی زندگی ایک انسان پاتا ہے۔ پہلی وہ زندگی جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جو مرنے کے بعد آخرت سے پہلے ہم بیچ کا وقفہ گزاریں گے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آیت نمبر 99 اور 100۔ اور تیسری وہ زندگی جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ 2 زندگیاں، یہ جو ہے مختصر ہے، یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، جو اس دنیا کی زندگی، اور برزخ کی زندگی موت کے بعد دنیا واپس آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے، اور وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ دائمی ہے۔